شاہ ابو الفضل فصیح صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی تشریف فرما ہو چکے ہیں. آپ حضرت کے چہرے کا دیدار کیجیے. ساتھ میں ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں حضور کے بھتیجے ہیں اور نواسے ہیں. بھانجے ماشاءاللہ. آپ ان سادات کی موجودگی میں اب ذرا بات سنیں. بات ہم کس کی کر رہے ہیں؟ سرکار غریب نواز کی بات کر رہے ہیں. تاجدار اجمیر کی بات کر رہے ہیں. ذرا دل لگا کے محبت سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے. سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے. تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم ترین بزرگ گزرے ہیں. سرکار غریب نواز ان کی مسجد کے اندر پہنچ گئے. مسجد میں آپ عبادت میں مصروف ہے کہ خبر ملی کہ آج اس مسجد میں وقت کا ایک عظیم ولی آنے والا ہے. ایک عظیم الشان عظیم المرتبہ ہستی تشریف لانے والی ہے. کون؟ پتہ لگا آج مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی تشریف لانے والے. یہ کون ہے؟ سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد تاجدار اجمیر سرکار غریب نواز مسجد کے اندر ہے. کانوں میں خبر آ گئی ایک عظیم المرتبہ ہستی پائے کے ولی تشریف لانے والے ہیں. سرکار غریب نواز ادھر ہی رک گئے. چلو ہم بھی ٹھہر جاتے ہیں, ہم بھی ذرا زیارت کر لیں گے, ہم بھی دیدار کر لیں گے. سرکار غریب نواز منتظر ہے. ادھر لوگوں کا بھی ہجوم لگ گیا, کیونکہ آپ کے پیر و مرشد جب آتے ہیں تو سارے مرید اکٹھا ہو کے آتے ہیں کہ نہیں, کہ حضور سے ایک بار دستبوسی کر لے, حضور کی مصافحہ کر لے ایک مرتبہ, سر پہ ہاتھ رکھوا لے ایک مرتبہ, دعا کروا لے اپنے لیے ایک مرتبہ. سارے عقیدت مند جمع ہو گئے, مصافحہ کریں گے, دستبوسی کریں گے, سروں پہ ہاتھ رکھوائیں گے. جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی تشریف لائے مسجد کے اندر لوگوں نے قطار بنائی, ایک ایک کر لوگ سلام مصافحہ معانقہ کرنے لگے, لوگ دستبوسی کرنے لگے, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک نمبر لگتے چلے گئے, لگتے چلے گئے. مگر عزیزوں جب سرکار خواجہ غریب نواز کا نمبر آیا آپ بھی اسی قطار کے اندر کھڑے ہیں. تاجدار اجمیر کا نمبر آیا, سرکار غریب نواز نے آگے بڑھ کر سلام کیا, مصافحہ کیا, اور جیسے ہی ہاتھ پیچھے کو ہٹایا حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ پکڑ کے آپ نے فرمایا شہزادے کدھر چلے, کیا سمجھتے ہو میں ان لوگوں کے لیے آیا ہوں؟ فرماتے نہیں نہیں میں ان کے لیے نہیں آیا شہزادے, میں تو تمہارے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں مرید چل کے جاتا ہے پیر کے پاس,
مرید تلاش کرتا ہے کہ میں مرید ہو جاؤں، مگر یہاں پیر نے کہا اے شہزادے بہت تم نے راستے چھان لیے، بہت آپ نے تلاش کر لی، مگر سنو سنو، میں جو یہاں آیا ہوں تمہارے لیے آیا ہوں۔ ہائے ہائے، پھر مرید کر لیا۔ مرید کرنے کے بعد میں سرکار غریب نواز کو آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، فرمایا سورہ بقرہ پڑھو۔ سرکار غریب نواز نے سورہ بقرہ پڑھی۔ سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد میں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری آپ کہنے لگے حضور میرے مرشد گرامی میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کر لی، آپ نے فرمایا ایک کام کرو اب سورہ اخلاص پڑھو۔ سورہ اخلاص کی آپ سے تلاوت کروائی، مسلسل آپ تلاوت کرتے رہے۔ اب اس کے بعد میں پھر درود پاک اور بھی دیگر وظائف پڑھوائے گئے، مسلسل وظائف پڑھواتے گئے۔ وظائف سرکار غوث سرکار اجمیر سرکار حضرت خواجہ معین الدین چشتی وظائف پڑھتے گئے۔ آپ نے جب وظائف پڑھ لیے آپ اپنے پیر کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے اے مرشد گرامی میں نے وظائف وہ سارے پڑھ لیے جو آپ نے مجھے بتائے۔ سرکار اجمیر نے جیسے اتنا کہا تو پیر نے کہا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین نے کام کرو اب ذرا نیچے زمین کی طرف دیکھو، جملہ بڑے توجہ سے ذوق سے سننا۔ پیر نے فرمایا معین الدین ذرا زمین کی طرف دیکھو۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے زمین کی طرف نظر ڈالی، فرماتے ہیں زمین کے نیچے تحت الثری تک میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر نے فرمایا اب ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر نظر اٹھائی، فرمانے لگے اے مرشد گرامی آسمانوں کے پار عرش تک دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے مرشد گرامی خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا مشرق و مغرب شمال و جنوب میں دیکھو۔ چہار جانب جب دیکھا تو کہنے لگے سب کچھ مجھے نظر آنے لگا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے ساری مخلوق کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اٹھ غریب نواز کانفرنس۔ یہ ہے سرکار غریب نواز، یہ باکمال شخصیت، یہ باکمال ہستی۔ آگے بڑھو، تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ نہیں کہے ٹھیک ہے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ذوق سلامت رکھے۔ ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں۔ جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کاچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ قلندروں کی شان ہوتی ہے، اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، سفید عمدہ نفیس خوبصورت کلفدار کپڑے ضروری نہیں ہے کہ صرف اس میں جو ہے اچھے لوگ ملیں۔ ایسے لباس میں آج کل اس دور میں بڑے بڑے بھرشٹاچاری ٹہل رہے ہیں، کرپشن دن رات کر رہے ہیں، اور لباس ان کا بالکل چمچماتا ہوا وائٹ ہے، لگ رہا ہے بگلے ہیں ایک دم۔ اور حالت یہ
ہیں میاں نہ جانے کتنی حرام کی دولت کھا گئے، کھا کے ٹکار بھی نہیں لیتے، اور پھر علاقے کے نیتا بنے ہوئے ہیں، سیٹھ بنے ہوئے ہیں، کپڑے بالکل سفید ہیں، پیور وائٹ، پوری شان کے ساتھ چل رہا ہے۔ اچھا ہمارے لوگوں کا بھی حال یہی ہے، غریب کی عزت کرنے والا کوئی نہیں، مالدار چاہے رات دن حرام کام کرتا ہو، لوگ اس کے لیے کرسی چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ہمارا بھی تو حال یہی ہے، ایک غریب آدمی ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، نیک آدمی ہو، ہمیشہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، وہ غریب آدمی 5 وقت کا نمازی اگر راستے سے گزر رہا ہے، اگر وہ سلام کر دے، اس کا لوگ سلام کا بھی جواب نہیں دیتے، اس کو جو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ غریب آدمی کسی کی بیٹھک پہ جائے، اس کو کرسی تک نہیں ملتی، اور مالدار بھلے ہی سود بیاج کا کام کرتا ہوں، مالدار ہے بھلے ہی اس کے حرام کی دولت آ رہی ہو، مگر ہمارے یہاں لوگ اسے کرسی دیں گے، اسے کرسی پہ بٹھائیں گے۔ دولت کے حساب سے کبھی کسی کو جج نہ کیا کرو، دولت سے پتہ نہیں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری میری دولتیں نہیں دیکھے گا، کل میدان محشر میں پروردگار جب اللہ کی عدالت میں ہم کھڑے ہوں گے، ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے۔ اچھا آپ نے ادھر بہت دولت کمائی، آپ نے زمینیں خریدی، پلاٹ خریدے، بلڈنگ بنائی، اپارٹمنٹ بنائے، شہروں میں جا کر مکان بنا لیے، آپ نے اپنے محل بنا لیے، سب کچھ کر لیا آپ نے، مگر ایک بات بتاؤ، ادھر زمین، کھیت کی زمین بیگھہ میں ناپی جاتی ہے، بیگھہ میں ناپتے ہیں، بیگھہ۔ ایک آدمی نے 50 بیگھہ زمین خرید لی یا 100 بیگھہ خرید لی، بڑا خوش ہے، میں بہت کامیاب آدمی ہوں، بڑا سکسیس آدمی ہوں، میں نے 100 بیگھہ زمین خرید لی۔ مگر ایک سوال اپنے آپ سے کرنا، خود سے ایک سوال پوچھنا، 50 بیگھہ زمین خرید لی، 100 بیگھہ زمین خرید لی، مگر یہ بتاؤ یہ 100 بیگھہ زمین، یہ 50 بیگھہ زمین جب تیری آنکھیں بند ہوگی، تیری اولادیں کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائیں گی، پٹواری کو بلا کر زمین نپوائیں گے تیرے بیٹے، کہیں گے کس کے حصے میں کتنی آئی، تو نے بڑی محنت سے بنائی، بڑی محنت سے خریدی، مگر 100 بیگھہ زمین خریدنے والے، 50 بیگھہ زمین خریدنے والے، ایک بات ایمانداری سے بتانا، 100 بیگھہ زمین تم نے خرید لی، اب خود سے پوچھو 100 بیگھہ خرید کر میرے حصے میں کتنی آئی، تو پتہ لگ جائے گا۔ آپ ادھر 500 بیگھہ بھی خرید لو، تمہارے حصے میں فقط 2 گز زمین آئے گی، وہ جس میں تجھے دفنایا جائے گا، اس سے زیادہ تو نہیں لگے گی۔ 2 گز زمین حصے میں آئے گی جس میں دفنا دیا جائے گا، قبر بنا دی جائے گی، اور وہ بھی تیری زمین سے نہیں ہوگی، وہ بھی کسی قبرستان میں وقت کی زمین میں دفنایا جائے گا، قوم کی پراپرٹی ہوگی اس میں دفنایا جائے گا۔ تیرے محل ادھر رہ گئے، زمینیں ادھر رہ گئی، کھیتی باڑیاں ادھر رہ گئی، تو
مرا تو تیری اولاد نے قبرستان میں تجھے بھی وہی دفن کر دیا جہاں ایک غریب آدمی کو دفن کیا گیا تھا، تیری قبر بھی ویسی بنائی گئی جیسے کسی غریب آدمی کی قبر بنائی گئی تھی۔ ہاں میرے پیارے غور کر، ادھر کے محل کو دیکھ کر اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ادھر یہ اینٹوں سے بنے محل، آج ادھر یہ مٹی کی اینٹوں سے بنے محل، ان کو دیکھ کر اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا ادھر ہم محل بناتے ہیں، اینٹیں مٹی کی لگاتے ہیں، مگر ادھر نیک اعمال اگر کر لیے، اگر پروردگار کو راضی کر لیا تو اللہ جو جنت میں محل عطا فرمائے گا وہ ایسی مٹی کی اینٹوں کے نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں اینٹیں سونے اور چاندی کی لگی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وہ محل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، وہ محل پروردگار عطا فرمائے۔ سفید کپڑے کسی کے دیکھ کر مایوب نہ ہو جایا کرو، مرعوب نہ ہو جایا کرو۔ سفید کپڑے کسی کے دیکھ کر اسے سیلیوٹ فوراً نہ مارا کرو۔ سفید لباس دیکھ کر اس کو فوراً کوئی تم بغلا بھگت مت سمجھ لیا کرو، بلکہ یہ بھی جان لیا کرو اندر سے کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے۔ کم از کم اتنا تو دیکھ ہی لیا کرو، نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں، آقا پر درود و سلام پڑھتا ہے کہ نہیں، اللہ رسول کی باتوں پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں، اتنا تو کم از کم دیکھ لیا کرو۔ اسی لیے میرے عزیزوں بات قلندروں کی چلی ہے تو اتنا یاد رکھنا، اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور اب جو میں چوتھا مصرع آپ کو سناؤں گا نا، انشاءاللہ ہر شخص کی آواز نکلے گی۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے، ایک کاسے میں آنا ساگر بھی سمٹ کے آ گیا، وہ کاسا میرے غریب نواز کا تھا، تاجدار اجمیر کا۔ سرکار غریب نواز پیر و مرشد نے بیعت کر لیا، وظائف پڑھوائے، روحانی فیض ملا۔ اب پیر نے کہا کہ بیٹا اب تم میرے ساتھ چلو، کہاں لے کر؟ پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی جیسا، مرید خواجہ معین الدین سید الاولیاء فی الہند جیسا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا معین الدین میرے ساتھ چلو، کہاں لے کر گئے؟ لے کر گئے مکہ شریف، کعبۃ اللہ کا طواف کرایا، مکہ شریف سے فارغ ہونے کے بعد میں پھر گئے مدینہ شریف، بارگاہ مصطفیٰ میں۔ کہاں؟ آقا کی بارگاہ میں، جہاں جانے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے، ہر مومن دعا کرتا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں رو رو کے عاشق کہتے یا رسول اللہ مدینہ بلا دو، آقا مدینہ بلا دو۔ بلکہ ہم دیوانوں کی کیفیت تو یہ ہے، ہم لو لگا کے آقا کی بارگاہ میں جاتے ہو، کس انداز سے حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہو، دعا کس انداز سے کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ شامل ہونا اور رات کے اس اندازے میں اپنے آقا کو یاد کرنا اور مدینہ جانے کی دعا جو ہمارے دلوں میں ایک آرزو ہے۔ دیوانے کیا کہتے ہیں؟ سرکار بلا لیجئے، سرکار بلا لیجئے، ایک بار مدینے میں۔ مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ جانا چاہتے ہیں تو ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔
जितने लोग जाना चाहते हैं वो ज़ौक़ के साथ कहते हैं या रसूल चैनल वालों आप भी बोलो सुभान अल्लाह। खामोश मत बैठो। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। अगर साथ ही साथ में आपसे एक बात कहूं, इस नूरानी पाकीज़ा महफिल में आप बैठे हैं और मदीना जाने की दुआ कर रहे हैं, मदीना जाने की तमन्ना आपके दिल में है। इस महफिल में बैठकर एक बात अच्छे से सुन लो, आपके पीरो मुर्शिद जलवा फरोज हैं, वो जिनके लिए मेरे इमाम ने ताजदार अहले सुन्नत ने सरकार आला हज़रत ने फरमाया या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और एक दीवाना यूं कहता है बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। अपने पीर साहब की मौजूदगी में आप तवज्जो करें, आरज़ू दिल में मदीना जाना है, पुकारो हुजूर को। और इस नेक ख्वाहिश के साथ आज की इस महफिल में आप अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई, जायज मेहनत की गाड़ी कमाई जो आपने खूब मेहनत करके कमाया है, उसका एक हिस्सा छोटा सा आपकी बड़ी सी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा आप आज की इस महफिल के लिए पेश करो और फिर हुजूर की बारगाह में लो लगाओ। इंशाअल्लाह ताला आपके मुर्शिद हम सब के मेहमान पीरे तरीक़त मुस्तफा जाने रहमत के शहजादे इनकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह में ये विजदान मेरा कहता है और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ इंशाअल्लाह इधर आप हुजूर को याद करेंगे, उधर मदीने से बुलावा आ जाएगा। तो मैं आपको ये दुआ में शामिल कर रहा हूँ, मगर इस दुआ में आपको इस जलसे के लिए अपनी गाड़ी कमाई ला कर देंगे इंशाअल्लाह। सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, जन्नत का करे हम भी, जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करे। हज़रत के हाथ से दो माशाअल्लाह, फिर देखना बरकतें आप जो कमाओगे उसमें कितनी बरकतें आएंगी। हज़रत के हाथ में लाकर आप दीजिए अपनी गाड़ी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा इंशाअल्लाह इस महफिल में आप देंगे। ये महफिल गरीब नवाज की है और गरीब नवाज के शहजादे यहाँ तशरीफ फरमा है, उसी नस्ल से उसी वही नस्ल है, वही असल है और माशाअल्लाह मौजूद है जलवागर है इनके हाथ में थे। खुदा की कसम आज की इस रात के देने के सबब अल्लाह इतना अता करेगा, इतना नवाजेगा कि झोलियां कम पड़ जाएंगी, अल्लाह के खजाने कम नहीं होंगे। और जरा थोड़ा सा जो साहिब हैसियत लोग हैं, अगर मैं एक एक करके ना भी कहूँ कि साहब 5000 दो, इतने हजार दो, तो साहिब हैसियत लोग जो है उन्हें खुद ही अपनी जानिब से ज्यादा देना चाहिए। कम से कम इतना तो हो
کہ اگر کوئی 5000 کی حیثیت رکھتا ہے تو 5000 دے دے، کوئی اگر 2000 کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ 2000 دے دے، کوئی اگر 1000 کی حیثیت رکھتا ہے تو 1000 دے دے، اور 500 کی حیثیت رکھتا ہے 500 دے دے۔ اور اگر جیب میں اس وقت موجود نہیں ہے، یہ ڈائری ہے، یہ قلم ہے، یہاں پر یہ نوٹ کر لیں گے اس کو، اور آپ جو ہے یہاں پر لکھوا لیجیے۔ آج آپ حضور کے ہاتھ میں دیں، پیر و مرشد کے ہاتھ میں دیں، آل رسول کے ہاتھ میں دیں، برکت دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو دیکھیں گے، میں پورے یقین پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، آج کی اس محفل میں جو بھی لا کر آپ دیں گے، اللہ اس کے بدلے اتنا، ویسے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، آپ جو رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں نا، ایک کے بدلے اللہ 10 عطا فرماتا ہے۔ ایک کے بدلے کتنا؟ 10۔ زور سے بولو 10۔ ایک کے بدلے اللہ کتنا دیتا ہے؟ 10۔ تو 10 کے بدلے 100۔ حساب لگائیں گے پھر آپ کو پتہ لگے گا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم آخرت والا حساب نہیں لگاتے ہیں، بینک والا حساب لگاتے ہیں۔ بینک سے کتنا پڑا، کتنا ہماری سبسڈی آئی، کتنا کیا آیا، یہ والا حساب بڑا ہم لگاتے ہیں۔ دیکھتا ہوں انشاءاللہ کون دیوانہ ہے جو اس دعا میں شامل ہو کر حضرت کے ہاتھ میں 5000 روپے لا کر دے۔ کوئی نہ کوئی تو ایسا قلندر اس پورے مجمع کے اندر ہوگا، یقین ہے مجھے ایک قلندر ضرور کوئی ایسا ہوگا جو 5000 روپے لا کر دے دے گا۔ سرکار بلا لیجئے ایک بار، ایک بار، جسے جانا ہے مدینہ وہ بولتے، سرکار بلا لیجئے ایک بار، سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے میں، سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے میں، جنت کا کرے ہم بھی، جنت کا کرے ہم بھی دیدار مدینے میں، جنت کا کرے ہم بھی دیدار مدینے میں، جنت کا کرے ہم بھی دیدار مدینے میں۔ ہم سب کی یہ خواہش ہے، ہر ایک کی خواہش ہے، آئے تیرے روزے پر، زور سے بولو ہم سب کی یہ خواہش ہے، آئے تیرے روزے پر۔ ماشاءاللہ دیکھو دینے والے دے رہے ہیں، مگر جو میں نے بات کہی کہ ویسا کوئی قلندر کوئی مجاہد بھی آیا نہیں کرتا، کوئی آدمی نہیں ہے ایسا جو آج کی محفل کے لیے دے دے، سوچ لے کہ یار چلو دے دیتے ہیں آج دے دیتے ہیں آل رسول کی موجودگی میں، پھر ان کا صدقہ ہمیں اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، ہم سے کھایا نہیں جائے گا، اتنا ملے گا انشاءاللہ کہ سمایا جو ہے سنبھالا نہیں جائے گا، اتنا ہوگا گھر سے باہر تک اللہ تک۔ کسی کو اللہ نے اگر حیثیت سے نوازا ہے وہ دے دے، بالکل بے فکر ہو کے دے دے۔ ہم سب کی یہ خواہش ہے، آئے تیرے روزے پر آقا، ہم سب کی یہ خواہش ہے، آئے تیرے روزے پر، ہر ایک کی خواہش ہے، آئے تیرے روزے پر، ہر ایک کی خواہش ہے،
روزے پر ایک بار نہیں ایک بار نہیں ایک بار نہیں آقا 100 بار مدینے سبحان اللہ ایک بار نہیں آقا 100 بار مدینے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غوث پاک کا دامن، خواجہ کا ہندوستان، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے ہے نا یہ محفل، چلو میں اس کو آسان کرتا ہوں، ایک آدمی نہیں آ پا رہا میں اس کو آسان کرتا ہوں۔ میرے غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے چلو 2 لوگ کھڑے ہو کر 6000 روپے اس محفل کے لیے دے دیں، 2 لوگ صرف 2، کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، چھوٹی سی رقم۔ ارے غریب نواز کے نام پر کیا آپ کچھ نہیں دے سکتے سنی مسلمان؟ ٹھیک، کیا نام؟ حسین صاحب، حسین بھائی ماشاءاللہ تشریف لائے، ادھر آئے، حضرت سے مصافحہ کیجئے، شہزادوں سے بھی مصافحہ کیجئے، انشاءاللہ بڑی برکتیں حاصل ہوگی۔ نام نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پنج طلباء کی نسبت سے انہوں نے 5000 روپے پیش کیے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ یہ نسبت بھی بہت بڑی نسبت ہے، ہم تو نسبت والے لوگ ہیں نا، ہم تو یوں کہتے ہیں مجھے پنج تن سے جو پیار ہے، 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 میری زندگی میں بہار ہے، مجھے پنج تن سے جو پیار ہے۔ پنج تن یہ نسبت 5000 بھائی نے دے دی، الحمدللہ بات رکھنا۔ اب مگر میں نے دوسری بات بھی تو کہہ دی ہے نا، 2 لوگ 3,000 روپے لے کر تشریف لائے اور خواجہ غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے 6000 روپے آج کی اس محفل میں پیش کریں۔ بہت چھوٹی سی رقم ہے آپ کے لیے، ہم خواجہ غریب نواز کے نام پر یہ کوئی زیادہ بڑی رقم نہیں ہے، ہم تو ایسی کتنی رقم قربان کر سکتے ہیں سرکار غریب نواز کے نام پر۔ دیکھتا ہوں کون ہوں گے وہ 2 خوش نصیب دیوانے جو آج آنے رسول کی موجودگی میں، شہزادوں کی موجودگی میں سرکار غریب نواز کے نام پر لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ جو دل میں آرزو ہوگی، جو دل میں تمنا ہوگی، وہ تمنا بھی پوری ہو جائے گی، وہ آرزو بھی پوری ہو جائے گی۔ اجمیر والے خواجہ کا کرم ہوگا، انشاءاللہ تعالی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ 2 لوگ سے بھائی سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے میں، ایک بار مدینے میں، ایک بار مدینے میں۔ ہر روز رات کو بستر پہ لیٹے سو رہے ہیں تب بھی دعا کیا، تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، دل میں تڑپ رکھو مدینے کی، دل میں آرزو رکھو مدینے کی، دل میں تمنا رکھو مدینے کی، اور اسی تمنا کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ 2 لوگ پہلے مشورہ کریں گے پھر کھڑے ہوں گے، ایک بندہ کھڑا ہو جائے اس کا جوڑا ملانے کے لیے دوسرا کو بہت کھڑا ہو جائے گا، جو 3000 روپے پیش کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ نعیم الدین صاحب، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعیم الدین صاحب 3000 روپے
پیش کر رہے ہیں. اب یہ کھڑے ہیں. نعیم الدین صاحب کے چہرے کو دیکھو, قسمت والے ہیں, خوش نصیب ہیں. آج کی رات دینے والا نقصان نہیں جائے گا. آپ چند دن کے بعد میں مجھ سے ملاقات کرنا, جہاں بھی کبھی علاقے میں مل جاؤں پھر مجھے بتانا, ان کی حالت معلوم کر کے میرے پاس آنا. انشاءاللہ ان دین کے بدلے میں اللہ ان کو کتنا عطا کرے گا نہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں نہ میں اندازہ کر سکتا ہوں. ایک خوش نصیب کھڑے ہیں آپ کے سامنے, ایک ان کے ساتھ ان کے جوڑی دار بننے کے لیے ایک اور خوش نصیب. یہی سے اسی وقت ادھر والے لوگ مجھے ذرا نظر نہیں آ رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی ہمت نہیں کر سکتا. پہلی ہمت تو ادھر سے کی ہے ہمارے بھائی نے. ماشاءاللہ, زور سے بولو سبحان اللہ. کیا نام ہے ہمارے بھائی کا؟ عبد الرشید صاحب. سبحان اللہ. 3000 عبد الرشید بھائی نے, 3000 ہمارے نعیم الدین بھائی نے پیش کیے ہیں, ہو گئے 6000. اب انشاءاللہ خواجہ کی نسبت سے, چھٹی کی نسبت سے انہوں نے پیش کر دیے. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, شاد آباد رہے, پروردگار خوب برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے. اچھا, یہ تو جو میں نے کہا وہ ہو گیا, مگر اب میں یہ چاہتا ہوں 6 آدمی میرے سرکار غریب بھائی, 2 آدمی کو یہ فائدہ تو مل گیا, اور زیادہ لوگوں کو فائدہ ہمیں پہنچانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ پھر 6 آدمی کھڑے ہو جائیں, 1,000 روپے سرکار غریب نواز کی نسبت سے خواجہ کی چھٹی میں پیش کر دیں. اس پروگرام میں آج کی رات دے دیں, انشاءاللہ تعالیٰ بڑی برکتیں حاصل ہوگی. بہت جلدی تیزی کے ساتھ میں 6 آدمی فوراً ایک ایک کر کے کھڑے ہو, اور یہیں سے میرے نوجوان بھائی, میرے بڑے, یہ سب انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. تیزی کے ساتھ بہت بڑی رقم, 1000 روپے کیا تم آپ ہوٹلوں پہ چائے گٹکا اور کھانا اور یہ سب اس میں اڑا دیتے ہو, بہت چھوٹی سی رقم ہے. آج کی رات سرکار غریب نواز کے نام پر نکالو, انشاءاللہ بڑی برکتیں حاصل ہوگی. جلدی سے لوگ کھڑے ہو, میں دعا کروں گا, انشاءاللہ حضرت دعا کریں گے, انشاءاللہ شہزادے دعا کریں گے, بیڑا پار ہو جائے گا. سرکار بلا لیجئے ایک آدمی, کیا نام ہے؟ سمیر اس کو بھیجنا 3, اور یہ ملا کے 4. کیا نام ہے تینوں کے؟ سراج البھائی, بچ البھائی, عقیل, افراز البھائی, بچ البھائی, اور ہمارے یہ بھائی ماشاءاللہ. ان کا نام کیا ہے؟ اسد البھائی. انہوں نے کیش دے دیے ہیں, انہوں نے لکھوا دیے. آدمی کتنے ہو گئے؟ 4. کتنے ہو گئے؟ 4. ارے بول دو 4. ارے بولنے میں تھوڑی جیب کٹ جائے گی آپ کی. 4 آدمی ہو گیا, 2 آدمی اور چاہیے. پھر اس کے بعد میں آگے کی کاروائی. ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی تشریف لائے. کیا نام ہے؟ صدام بھائی, عبداللہ بھائی. 5000 صدام. سبحان اللہ. صدام بھائی 5000 روپے پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ, کہیے نا زور سے سبحان اللہ. صدام بھائی 5000 روپے پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے, اللہ خوب کاروبار میں برکتیں, ترقی اور رحمتیں عطا فرمائے, دنیا کی دولتوں سے لمال فرمائے. اب یہ دیکھو آدمی کتنے ہو گئے؟ 4, 5. 1000 روپے والے کو شاید بھی کرنے تھے نا, 5 آدمی ہو گئے. ایک آدمی اور چاہیے 2000 روپے والا. انشاءاللہ نکل گیا. کون قسمت والا دیکھتے ہیں, یہی سے وہ قسمت والا اٹھے گا. سرکار بلا لیجئے ماشاءاللہ. غلام رسول بھائی 500 روپے دے دیے کیش, 500 روپے لکھوا رہے ہیں. ماشاءاللہ. ایک ہمارے دوست نے اور بٹوا کھولا ہے, ہمارے بھائی نے بٹوا کھولا ہے. ماشاءاللہ. آج کل ذرا مال لوگوں کے پاس ہے تو مگر تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں کیشاؤ محسوس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب نوازے لوگوں کو جو دے رہے ہیں آج کی رات میں, کیونکہ بھیا ایسے دور میں دے رہے ہیں
اس دور میں بڑے بڑوں کی حالت خراب ہے، بڑے بڑوں کی حالت خراب ہے. ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے تو اس طرح سے کہا جاتا تھا کیا نام ہے آپ کا؟ اللہ نام ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور بھی جتنے لوگ چاہے تو اس میں شرکت کر سکتے ہیں. شہری لوگ کیا بھلا ہو جائے کیا دقت ہے اس میں؟ امام بھائی 500 روپے دے دیے کیش اور 1000 روپے باقی 1500 پیش کریں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور بھی لوگ آئیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے. اور میں نے کہا کہ وہ 1000 روپے لے کر آپ جو ہے صرف 6 پر بھی نہیں رہے, آپ 12 ہو جائیں, 12 کے آگے پھر بات آگے بڑھ جائے, 18 ہو جائیں. جتنے زیادہ لوگ آ سکتے آئے, مگر آج کی رات ضرور دیں. اجمل بھائی 500. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہمارے تمام احباب دیکھیے بڑے دل کھول کے فراخ دلی کے ساتھ میں حصہ لے رہے. سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے میں, جلت کا کریں ہم بھی دیدار مدینے میں. اسی طرف کے ساتھ میں, اسی آرزو کے ساتھ میں, اسی امید کے ساتھ میں یہی دعا کیا کرو انشاءاللہ سے. انشاءاللہ ایک طریقے سے گناہ آئے گا, کیونکہ وہ ہے نا ابلیش بھائی کی بیوی ہم صاحب 1000 3000 لکھے تھا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھو ہمارے چچا لکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے حضرت مولانا غلام یاسین صاحب, حضرت آپ نیچے کیوں چلے گئے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہمارے بڑوں کی باتیں ہیں, یہ ہمارے علماء کی باتیں ہیں. اچھا 2-3 بچے ذرا ہماری ماں بہنوں میں بھی بھیج دیے جائیں, چھوٹے بچے, اور وہ وہاں سے ہماری ماں بہنیں بھی دیں. میری بہنوں میری ماں آپ بھی اس میں دو گی نا, خواجہ پاک کا صدقہ بڑا ملے گا. خواجہ غریب نواز کی بڑی برکتیں حاصل ہوگی. جتنا ہو سکے وہ دل کھول کے دو, پرواہ مت کرو. تمہارے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ شوہر صاحب خود کر دیں گے صاحب انتظام, آپ کو تو کرنا نہیں ہے. آپ کو جتنا ہے دے دو, یہ جتنا لکھانا لکھا دو, پھر انشاءاللہ نپٹا ہی دیں گے گھر کے لوگ. ادھر بھی جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, ہمارے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, چلے جاؤ. جو بھی ہماری بہنیں مائیں تھے یا کوئی وہ بات میں دینے کے لیے کہیں تو آپ لوگ لے لیجئے گا, لے لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دل کھول کر سرکار غریب نواز کی بات. چلیے وہ بات میں ذرا سی اور آگے بڑھائے دیتا ہوں. جو بات ہم کر رہے تھے نا تاجدار اجمیر سرکار غریب نواز کے حوالے سے, سرکار غریب نواز کے تعلق سے جو ہم بات کر رہے تھے, اعظم بھائی کی خدمت کیجیے. اللہ تعالیٰ کو فرمائے, خوب برکتیں عطا فرمائے, پروردگار کو جہان میں کامیابی کامیابی عطا فرمائے. اللہ عزتوں سے نوازے. جو بھی لوگ ہمارے آ رہے ہیں حضرت بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. ہمارے راجہ بھائی 2100 دیا. راجہ بھائی اپنے والدین کی جانب سے ان کے اصحال ثواب کے لیے پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. پروردگار پورے جمال بھائی جو شہزادے احمد 500 روپے پیش کرے. اللہ قبول فرمائے. اعظم بھائی 500 روپے 1000 روپے پیش کرے. اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے. سارے دینے والوں کا اللہ تعالیٰ یہ حصہ لینا, یہ دینا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جلدی جلدی
نسیم بھائی نسیم شیخ 1000 روپے نسیم شیخ صاحب 1000 روپے اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے پروردگار رحمت برکتوں سے مالا مال فرمائے ماشاءاللہ یہ بڑی بات ہے یہ قوم مسلم ہے ہمارے ہمارے بھائی ہمارے نوجوان